خواتین کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے. لیکن ان کا مائنڈ قبائلی مائنڈ تھا ان کا. وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ مسائل ہیں؟ کیا آپ نے ہاسپٹل کے ساتھ ان ڈاکٹرز کے لیے گھر ریزیڈنس بنایا ہے؟ فوری طور پر ایمرجنسی کی صورت میں موجود ہونی چاہیے. کیا وہ میسر ہیں آپ لوگوں کو؟ 8 مہینے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. بجٹ بھی تو آپ دیکھیں کہ بجٹ ہیلتھ کو کتنا بجٹ ملتا ہے. بلوچستان کے کن کن علاقوں میں سہولت ہے؟ یہاں بہت دور دراز پہاڑی علاقے ہیں. آنا ان لوگوں کا، خواتین کا پہاڑوں سے. دم درود، جن بھوت، تعویذ، کچھ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں مارے؟ کہتے جن نکالنا ہے. جن تو نہیں نکل سکا لیکن اس کی آئی سائٹ تو ختم ہو ہی گئی. لیکن جو بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے وہ کتنی مشکلات کا شکار ہوتا ہے؟ وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، اور جو پیدائش کے فوراً بعد مر جاتے ہیں، اور جو پیدائش کے 28 دن کے اندر اندر جو مرتے ہیں. کس طرح کی آگاہی ہونی چاہیے، کس طرح کی مہم ہونی چاہیے؟ تو فیملی پلاننگ پہ آپ عمل کریں، بچوں کے درمیان وقفہ رکھیں اور اپنی عورتوں کو عزت دیں. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں ہوں بشرا قمر. بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے جہاں خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہماری خواتین آج بھی بنیادی حقوق سے محروم ہیں، پھر چاہے وہ تعلیم ہو یا صحت. خواتین کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، جو تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں. آج ہم عائشہ صدیقہ سے جانیں گے کہ خواتین کے وہ کون سے مسائل ہیں جو ان کی بہتر صحت کے آڑے آتے ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ بشرا، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں سے بات کر سکوں. اچھا میم، ہم پہلے بات کریں گے آپ کی کچھ نجی زندگی سے متعلق، پھر ہم اس کے بعد آئیں گے خواتین کی صحت سے متعلق. سب سے پہلے میرے خیال میں خواتین کے لیے تعلیم اور شعور بے حد ضروری ہے. کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ تعلیم آپ نے حاصل کی تو کچھ مشکلات کا بھی آپ کو سامنا رہا. وہ کون سی ایسی مشکلات تھی جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنی، لیکن آپ نے ہر اس رکاوٹ کو بڑی خوبی سے پار کیا اور آج آپ ایک مقام پر موجود ہیں کہ آپ کا نام نہ صرف بلوچستان، پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ بشرا. میرا تعلق بلوچستان کے ایک بہت ہی پسماندہ قبیلہ ہے بادزئی. یہ اچکزئی کی ایک ٹرائب ہے، اس سے میں بلانگ کرتی ہوں. میرے بابا جو تھے ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، لیکن ان کا مائنڈ قبائلی مائنڈ تھا ان کا. ان کو خواتین کی تعلیم بالکل پسند نہیں تھی. وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کو یہ ضرور شوق تھا کہ ان کے بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور ایک پوزیشن لیں. لیکن ان کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. مجھ سے پہلے میری بڑی بہن تھی، انہوں نے بالکل کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. لیکن میرے بابا چونکہ وابڈا میں تھے اور ہم جاتے تھے، ان کے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر اکبر یار خان، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شمع ظہور ہوتی تھیں. ہم بیمار ہوتے تھے تو چیک اپ کے لیے، تو میرے وہ آئیڈیل بن گئے دونوں، اور میں نے دل میں یہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ایسے ہی ڈاکٹر بننا ہے. آج میں جس پوزیشن پہ ہوں، میں سوسائٹی آف آبسٹیٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ آف پاکستان کی، بلوچستان سے میں پریزیڈنٹ الیکٹ، اب میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گی. اور جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن ہے، جو میری سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں اللہ کی مجھ پہ مہربانی ہے، اچیومنٹ ہے، وہ یہ کہ پچھلے سال آئی واز وائس پریزیڈنٹ آف کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان. پاکستان سے دوسری خاتون جو کہ وائس پریزیڈنٹ بنی ہے 1962 سے، اور بلوچستان سے پہلی خاتون ڈاکٹر جو میں ڈائریکٹر بھی ہوں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کی. اچھا، تو یہ جو ایک ٹینشن تھی، جو لوگ خلاف تھے، آج وہ آپ کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آج وہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ بادزئی قبیلے میں کوئی ایسی خاتون ہے، ہماری فخر ہے، فخر بادزئی، اور اس طرح مجھے میسیجز کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل ویری ہیپی کہ الحمدللہ اگر میں نے محنت کی ہے
फिर मेरे बाद उस वक्त तो घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, जो मेरे भाई थे वो भी कोई भी मैट्रिक तक नहीं कर मतलब सका। आपने एक राह खोल दी दूसरों के फिर लिए। मेरे बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी आर्मी में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भाई मेरा एक ब्यूरोक्रेट है, जहांगीर भाई माशाल्लाह वो स्विट्ज़रलैंड तक उन्होंने पीएचडी की, भतीजियाँ हैं डॉक्टर हैं, भतीजे आर्मी में, मेरी अपनी बेटी डॉक्टर, मेरी अपनी बहन डॉक्टर, भतीजियाँ डॉक्टर, उनके हस्बैंड्स, माशाल्लाह अब ये फैमिली जो है ना। मतलब आपने एक सोच को ना सिर्फ बदला बल्कि जो आपकी फैमिली के बाकी लोग थे उनके लिए आपने दरवाजे खोल दिए। मेरे बाद जो थे मुझसे आपने पहले दरवाजे जी, खोले। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है और मेरे ख्याल में लड़कियों पे ट्रस्ट किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो लड़के हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि वो इतना एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। एक नॉन सीरियसनेस होती है, एक लड़कपन जिसको कहें कि दोस्त हैं यार, दोस्त हैं, घूमना फिरना, लेकिन जितनी तवज्जो लड़कियाँ पढ़ाई पर देती हैं तो मेरे ख्याल में शायद अब वक्त वो आ गया है कि ख़वातीन को बाहर निकल के इजाज़त देनी चाहिए कि वो पढ़ें, अपनी तालीम हासिल करें। और डॉक्टर बनना या टीचर बनना ये एक ऐसा मोतबर एक जिसको कहना चाहिए पेशा है कि जिसमें बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट है। और फिर आप डॉक्टर बन के सिर्फ अपने लिए डॉक्टर नहीं बनती है बल्कि आप पूरे एक मुआशरे के लिए एक कारगर साबित होते हैं। तो ये तो आपका तालीमी सफ़र रहा और मेरे ख्याल में शायद आपके इस तालीमी सफ़र से सुनने वाले, देखने वाले जो हैं वो बहुत सबक हासिल करेंगे और लड़कियों के ऊपर जो पाबंदी लगाते हैं तो मेरे ख्याल में शायद अब वो पाबंदियाँ मज़ीद कम होती चली जाएंगी। कुछ ख़वातीन की सेहत से मुतल्लिक, कुछ बच्चों की सेहत से मुतल्लिक बात करते हैं। आप गायनाकोलॉजिस्ट बनी, क्या ख़तरनाक सूरत हाल गायनाकोलॉजिस्ट बनने के बाद आपने ख़वातीन की देखी कि तालीमी मैदान में तो आपको ये मुश्किलात रहीं, लेकिन हमारी ख़वातीन सेहत के मैदान में किन संगीन मसाइल का इस वक्त सामना कर रही हैं और ख़ुसूसन वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये मसाइल हैं? फिर बलूचिस्तान ख़ास तौर पे, आई एम डॉटर ऑफ दिस सॉइल। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी जो औरतें हैं जब वो मेरे पास आती हैं या जब मैं सिविल हॉस्पिटल में थी, उनको कुछ भी सेहत के बारे में पता नहीं है। और जो फुकदान है हमारे यहाँ पर सर्विसेज का, हेल्थ सर्विसेज, उस पे जितना भी हम बात करें मेरे ख़्याल में वो बहुत कम है। जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं हमारे, अब लोग ये कहते हैं कि हमेशा आवाम ये कहती है या गवर्नमेंट ये कहती है कि डॉक्टर पेरिफेरी में क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, पेरिफेरी में बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन मेरा इन लोगों से ये सवाल है कि अगर मेरी बेटी है, मैं उसको भेजती हूँ, नोश्की भेजती हूँ, या मैं उसको तुरबत भेजती हूँ, या मैं उसको लोरालाई भेजती हूँ, तो गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक एक ऐसी फील्ड है कि आधी रात में कॉल आ जाती है कि आप आ जाए, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई। क्या आपने हॉस्पिटल के साथ इन डॉक्टर्स के लिए घर, रेजिडेंस बनाया है? क्या आप उनको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो आप जजेस को दे रहे हैं, जो आप ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं, जो आप हमारे बाकी लोगों को दे रहे हैं? सिविल हॉस्पिटल के साथ अगर गायनी डिपार्टमेंट में किसी सीनियर को बुलाना पड़े, कोई कैंट में रह रही है, कोई रह रही है नवा किली में, दूर दूर रह रहे हैं, इनको आने में ये हमारी ट्रैफिक का हाल है। वीआईपीज जब आते हैं हमारे रोड बंद हैं, आज फलां आ रहा है, आज फलां जलसा, धरने नहीं ख़त्म हो रहे हैं। और होता क्या है, जब एक औरत को भी लाया जाता है, जब उसको लाते हैं या तो वो टैक्सी में डिलीवर होती है या रिक्शे में, या बच्चा भी, अच्छा दूर दराज इलाके से आते, हमारी सड़कों के हालात कैसे हैं? तो जब तक हमारी पेरिफेरी स्ट्रेंथन नहीं होगी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे नए मिनिस्टर हेल्थ आए हैं और ये जो सेक्रेटरी हेल्थ आए, हर मिनिस्टर हेल्थ, हर सेक्रेटरी हेल्थ काम करता है। लेकिन बात क्या है बुशरा, इन लोगों को काम ही नहीं करने देते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ एक जब काम समझ जाता है उसकी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, एक नए बंदे को उसको फिर शुरू से अलिफ बे सिखाओ। तो देखें, सिविल हॉस्पिटल के सामने मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये सजेशन है, यहाँ पर 20-25 ऐसे घर होने चाहिए जिसमें जब मेरा जूनियर सीनियर डॉक्टर को कॉल करेगा एक कॉम्प्लिकेटेड केस में, अब उसका अवल नाल नीचे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बैंक उसके साथ हो, 10 से 12 बोतलें एक औरत के लिए चाहिए, ठीक है। मुझे सर्जन को बुलाना पड़ रहा है, सर्जन को जब मैं कॉल करती हूँ, आई एम सॉरी टू से, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। लोग ये बातें करते नहीं हैं, मैं करती हूँ।
کیا سردی گرمی کا کیا فرق ہے؟ سردیوں میں لوگ ذرا چلے جاتے ہیں نا کراچی اور ادھر وہاں پہ یہ جو بہت سردیاں ہوتی ہیں ان میں لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو تھوڑا سا برڈن کم ہوتا ہے. گرمیوں میں یہاں پر اوور لوڈ آج کل جیسے پیک سیزن جا رہا ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر ہم نے اپنی میٹرنل مورٹیلٹی کو کم کرنا ہے, یعنی 500 عورتیں 1,00,000 بچوں کی پیدائش پہ اگر مرتی ہیں, ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ بہت بڑا ایک تو فکر ہے. پیریفری, پنجاب میں جو ماڈل ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں, وہاں پہ سرجن بھی ہے, گائنیکولوجسٹ بھی ہے, یہاں بھی ہیں, لیکن جاتے نہیں ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو فیسلٹیز نہیں ہیں. ان کے بچے کن اسکولوں میں پڑھیں؟ ایک ڈاکٹر تو بن گئی, وہ اپنے بچے کو, جب وہ اتنے دور دراز علاقے میں ہے تو وہ اپنے بچے کو تو پڑھائے گی. نہ تو بچوں کے لیے اسکول, نہ یہاں پہ سیکیورٹی. ایک لڑکی اگر ان میرڈ ڈاکٹر گائنیکولوجسٹ جاتی ہے آدھی رات کو 2 بجے, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, وہ کیسے جائے گی؟ تو سب سے پہلے میرے خیال میں ہم نے اپنے جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. مستونگ میں ہے غوث بخش رئیسانی, یہاں پر ہمارا ہے مفتی محمود, بے نظیر ہاسپٹل, شیخ زید ہاسپٹل. یہاں پر 2 بجے کے بعد اگر ایمرجنسی ڈیل ہوگی. اب ہوتا کیا ہے کہ مستونگ سے ایک عورت پہلے جاتی ہے غوث بخش رئیسانی, اس کا مجھے نہیں پتہ, میں 2 بجے کے بعد شیخ زید ہاسپٹل میں ایمرجنسی بڑے ڈاکٹر جس کو ہم کہتے ہیں ان کی موجودگی, انستھیٹسٹ, سرجن, گائنیکولوجسٹ, وہاں پر ان کو میک شور کریں کہ وہ وہیں پہ موجود ہے. اسی طرح بے نظیر ہاسپٹل 2 بجے کے بعد انستھیٹسٹ, گائنیکولوجسٹ, سرجن, پیڈیاٹریشن, یہ 2 بجے کے بعد میک شور کریں کہ رات کو بھی ہیں. سول ہاسپٹل پہ برڈن خود بخود کم ہو جائے گا. اچھا, یہ تو آپ نے ڈاکٹرز کی جو ایشوز تھے وہ بتائے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں بھی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. ہم ڈسٹرکٹ کی بات بعد میں کریں گے, پہلے ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو اویلیبل نہیں ہیں. سول ہاسپٹل یا بی ایم سی ہاسپٹل میں اگر بلڈ کی لیب ہیں تو وہاں پہ آپ ٹیسٹ کروانے کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں. پھر کئی ٹیسٹ ایسے ہیں کہ جن کے رزلٹ صحیح نہیں آتے. پھر ادویات کا ایشو رہتا ہے, ڈاکٹرس پیشنٹ کے اٹینڈنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے ساتھ دست و گریباں ہو رہے ہیں. تو یہ کیا سچویشن آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ؟ ڈاکٹرز کے مسائل کے ساتھ ساتھ وہاں جو سہولیات ہیں, دیگر سہولیات جو ہسپتال میں اس وقت فوری طور پر ایمرجنسی کی صورت میں موجود ہونی چاہیے, کیا وہ میسر ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے میں 8 مہینے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. بجٹ بھی تو آپ دیکھیں کہ بجٹ, ہیلتھ کو کتنا بجٹ ملتا ہے. ہیلتھ کا بجٹ جو اب سول ہاسپٹل جب بنا تھا اس وقت کوئٹہ کی آبادی کتنی تھی اور اب کتنی ہے؟ مجھے یاد ہے جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی وہی انفراسٹرکچر, کچھ اس میں چینجز آئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ سول ہاسپٹل کے انفراسٹرکچر کو واسٹ کریں. یہاں پہ اس کو یہ کئی بار بولا ہے کہ سرجیکل ٹاور بنائیں اور میڈیکل کا ٹاور بنائیں, باقی بجٹ کو بڑھائیں. ایڈمنسٹریشن ہماری, میں آپ کو بتاؤں 24 گھنٹے ہمارا ایم ایس موجود ہوتا ہے, سٹاف موجود ہوتے ہیں, لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں, ہمارے کچھ ایسے بیوروکریسی ہے یا منسٹرز ہیں یا ایم پی ایز ہیں, کسی کا کوئی رشتہ دار ہے, یہ جو ہمارا لوور سٹاف ہوتا ہے, اب یہ دیکھا گیا ہے ڈیوٹیز پہ نہیں آتے. سویپر ہے, جیسے سویپر یہاں پر فرض کریں 200 آپ کے ان کی ڈیوٹیاں ہیں, 200 میں سے اب کیا 200 کے 200 آتے ہیں؟ ہماری ایڈمنسٹریشن بھی بعض اوقات مجبور ہوتی ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا جو بھی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ وہ بیچارہ 8, 9, 10, اور جب اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے نا وہ شکر ادا کرتا ہے میری جان چھوٹ گئی یہاں. تو ایڈمنسٹریشن کے ایشو ہیں, بجٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے, انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اگر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو آپ کھلا ہاتھ دے دیں, اختیار ان کو دے دیں, اس کو بجٹ کھل کے دیں, پھر اس کا آڈٹ کریں. اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے گائنی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ہاتھ میں بجٹ دے دیں اور اس کو پھر اکاؤنٹیبل بنائیں. اس کو اب ہوتا کیا ہے, ایک سویپر سے ایک آیا ہے, میں اس کو چینج ہی نہیں کر سکتی. اگر میں کرتی ہوں, ایک تو یہ تنظیمیں بہت ہیں ہماری, یہ فلاں تنظیم کا لیڈر اٹھ کے احتجاج کر دیں گے, فلاں آ گیا, کیوں آپ نے اس کو چینج کیا ہے؟ بالکل. تو ہماری ایڈمنسٹریشن بھی مجبور ہے, ایم سوری ٹو سے,
یہ باتیں کرنا دس از ویری ڈیفیکلٹ آن ایئر. لوگ اس کو ایبزارب نہیں کر پائیں گے. جب تک انٹرفیرنس ختم نہیں ہوگی آپ ان چیزوں کو صحیح نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ وہاں خواتین کو دوران حمل جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹرز کے پاس جانے کی، وزٹس کرنے کی. تو کیا بلوچستان کے کن کن علاقوں میں سہولت ہے؟ کیا تمام اضلاع میں موجود ہیں یہ تمام تر سہولیات؟ کیا ہماری خواتین بڑی آسانی سے جا کر اپنے روٹین چیک اپس کروا سکتی ہیں؟ دیکھیں جو اسٹینڈرڈ چیزیں ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہے. اب جو ہے جیسے لورلائی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، تربت کا ہے، ہمارا خزدار میں ہے، یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں پھر بھی وی ہیو سم آف دا فیسلٹیز. لیکن جو چھوٹے چھوٹے بی ایچ یوز ہیں ان کے حالات جو ہے نا وہ ان کو میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ اسٹینڈرڈ کے ہے. دیکھیں اگر وہاں پر ہم وہی بات ہے دور دراز، ایک تو بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے دور دراز. پنجاب میں کیا ہے، آپ ایک ایمبولینس ہے وہ جائے گی وہ کرے گی، اور وہ کیچمنٹ ایریا میں ہاسپٹلز موجود ہیں. یہاں بہت دور دراز پہاڑی علاقے ہیں، آنا ان لوگوں کا، خواتین کا پہاڑوں سے دور دراز کلیوں سے پہنچتے پہنچتے جب یہاں آتی ہیں تو 4-5 تو بج ہی جاتے ہیں. کیا آج بھی لوگ خاتون کی طبیعت خراب ہونے پر دم درود، جن بھوت، تعویذ، کچھ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک عورت تھی، اس کو ایکلیمشیا ہو گیا، بلڈ پریشر پریگننسی کے دوران زیادہ ہو گیا تو اس کو فٹس پڑتے ہیں. جب فٹس پڑتے ہیں یعنی دورے پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتی ہے، بہت زیادہ ایگریسو بن جاتی ہے. تو گھر والے بیچارے ان کا خیال تھا کہ اس کو جن نے پکڑ لیا ہے، اس کو لے گئے ہیں کسی اپنے قلعے میں ہی کوئی ہوگا، اس نے خوب مارا ہے اس خاتون کو، چہرے پہ مارا، اتنا مارا ہے کہ اس کی آنکھ یوں سوجی ہوئی تھی. اس نے کہا کیوں مارے؟ کہتے جن نکالنا ہے. جن تو نہیں نکل سکا لیکن اس کی آئی سائٹ تو ختم ہو ہی گئی. بعد میں جب اس کو لائے ہیں ہاسپٹل لائے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ حمل کے دوران اس کا بلڈ پریشر زیادہ تھا، چیک اپ ہوا نہیں، اینٹی نیٹل ہوا نہیں، ایلڈومیٹ کی ایک گولی دے دیتے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوا. جب بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دماغ تک چلا گیا، پھر دماغ میں جتنی بھی سگنلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور پھر جو حرکات ہیں جو چینج ہو فٹس جاتی ہیں، وہ سمجھے کہ یہ جن آ گیا ہے. پھر وہ ٹنگ بائٹ کرتی ہے، بے ہوش ہوتی ہے، اس کا منہ خون سے بھر جاتا ہے، اور یہی خون اگر وہ نگل لیتی ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اسی میں وہ بیچاری اس کے جو لیور کے انزائمز ہے جسے ہیلپ سنڈروم کہتے ہیں، لیور اس کا بالکل ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، کڈنیز کام چھوڑ دیتی ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ ایک بلڈ پریشر کی بیماری کے لیے آپ بالکل دم بھی کروائیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا بھی بہت ضروری ہے. جو دوران ڈلیوری ہونے والی کمپلیکیشنز ہیں، خاتون تو اس سے سفر کر رہی ہے لیکن جو بچہ ڈلیور ہو رہا ہے وہ کتنی مشکلات کا شکار ہوتا ہے؟ کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، اور جو پیدائش کے فوراً بعد مر جاتے ہیں، اور جو پیدائش کے 28 دن کے اندر اندر جو مرتے ہیں. اب اگر ایک بچے کی ماں کا بلڈ پریشر زیادہ تھا، یا خون کا گروپ ماں کا نگیٹو ہے اور باپ کا پازیٹیو ہے، جب کہتے ہیں نا خون نہیں مل رہا ہے، یا ماں میں خون کی کمی ہے، یا دل کی بیماری تھی، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی بیچارے کو خون کی سپلائی کم مل رہی ہوتی ہے. جب ماں خود اینیمک ہے، خون کی کمی ہے، تو وہ بچے کو کیا خون دے گی؟ وہ بچہ IUGR اس کا وزن ایک نارمل بچے سے کم ہوتا ہے، غذائی قلت کا شکار. جب وہ بچہ پیدا ہوگا، یا اگر ماں شوگر کی مریض ہے، ڈائبٹیز کتنا کامن ہے، وہ عورتیں جن کے مسلسل بچے ضائع ہو رہے ہیں، یا بچے کا سائز بہت بڑا ہے، یا پیٹ میں مر جاتا ہے، ان کی شوگر ضرور چیک کرنی چاہیے. تو وہ بچے جن کو ہم کہتے ہیں ہائی رسک مدر سے جو جنم دیتے ہیں، ان بچوں کی یا تو اسی وقت وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد. انکیوبیٹر ہمارے پاس اچھے نہیں ہیں، نرسری ہمارے پاس اچھی نہیں ہے، تو پیری نیٹل مورٹیلٹی تو بہت زیادہ ہے بلوچستان میں. مختصراً بتائیے گا کہ کیا آگاہی کی ضرورت ہے زچہ بچہ کو
گھر والوں کو کہ کس طرح کی آگاہی ہونی چاہیے, کس طرح کی مہم ہونی چاہیے مختصراً؟ آگاہی یہ ہے کہ ایک تو ٹین ایج میرجز کو ختم کر دیں. یہ جو 14 سال کی عمر میں شادیاں, 15 سال, بیسٹ ایج 18 سال کے بعد ہے. دوسرا, ایک حاملہ عورت اگر پریگننٹ ہوتی ہے تو اگر پہلے سے اس کے خاندان میں شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, خون کی کمی ہے, دل کی جیسے ویلو کی بیماریاں, پریگننٹ ہونے سے پہلے پری پریگننسی کلینک جائیں, ڈاکٹر سے پوچھے کہ کیا اس کی کنڈیشن اب صحیح ہے, اب یہ پریگننسی کرے یا نہ کرے. اب جب پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس نے چیک اپ کے لیے جانا ہے. چیک اپ ایسا ہے کہ ہم 9 مہینوں کو 3 ٹرائمیسٹر, پہلے 3 مہینے, پھر 6 مہینے, پھر 9 مہینے, سب سے پہلے چیک اپ وہ کرے جیسے ہی اس کو پتہ چل گیا, تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچہ دانی میں ہے یا ٹیوبز میں ہے, بچہ ایک ہے یا ٹوینز ہیں یا ٹرپلٹ ہیں, یہ بچہ نارمل ہے یا مولر پریگننسی ہے. اور بچے کی ایج کا پتہ چلتا ہے کہ تاکہ اگر مجھے 9 مہینے میں اس پریگننسی کو ختم کرنا ہے تو میں کم از کم یہ دیکھوں کہ 9 بچہ پورا ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخری ماہواری کی تاریخ کیا ہے. چیک اپ کریں, پہلے 3 مہینے میں 2 چیک اپ کم از کم, دوسرے 3 مہینے میں 3 چیک اپ, آخری مہینے میں ہر 15 دن کے بعد اپنا چیک اپ کروائیں. اگر تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ نارمل ہے تو اپنے نزدیک ہی اگر کوئی ہاسپٹل ہے وہاں جائیں, نہیں ہے تو پھر جو کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس آپ آئیں. خون کی کمی, بلڈ پریشر, دل کی بیماریاں, شوگر, اس کو ٹریٹ کریں. اپنا وزن متوازن رکھیں, متوازن خوراک لیں, بچوں کے درمیان وقفہ ضرور کریں. ایک عورت اگر 15 بچے پیدا کرے گی تو اس کے کیلشیم, وٹامن ڈی اور اس کی خوراک کیا ہوگی, اور وہ جو بچہ پیدا کرے گی اس کی کیا صحت ہوگی. تو فیملی پلاننگ پہ آپ عمل کریں, بچوں کے درمیان وقفہ رکھیں اور اپنی عورتوں کو عزت دیں, اپنی بچیوں کو اتنی تعلیم دیں کہ اس کو اچھے برے کی پہچان ہو. اور بچیوں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنے گھر والوں کی عزت کا, ان کے اعتماد کو خراب نہ کریں, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں کی بیٹی گاؤں کی تھی, وہ پڑھ لیا اس نے اور اب وہ یہ بن گئی ہے. کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے تانا نہ بن سکیں. عزت کے ساتھ رہیں, اپنی لمٹس کا خیال رکھیں. ہر گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, اپنی لمٹس, اپنے حدود میں رہیں اور بچیوں کو عزت دیں, بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہ کریں. بہت بہت شکریہ. جی بالکل, آپ نے سنا کہ تعلیم صرف نوکریوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے شعور, آگاہی اور اپنے حقوق سمجھنے کے لیے ضرور ہونی چاہیے. یہ وہ مشکلات تھیں جس سے بلوچستان کی خواتین جو ہیں وہ اس وقت بھی گزر رہی ہیں. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.